حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گفتگو گھر کے نظام پر ختم ہوئی تھی کہ مرد عورتوں پر ذمہ دار مقرر کیے گئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو انسانوں پر اپنے اس اختیار سے کہ وہ سب کا مالک اور سب کا بادشاہ ہے فضیلت عطا فرماتا ہے. جس کی میں نے مثال دی تھی کہ جو بھی مالک ہوتا ہے کسی ادارے کا، وہ جس کو چاہتا ہے جنرل مینیجر بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کوئی اور ذمہ داری عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گھر کا مینیجر مرد کو مقرر کیا، اور جہاں بھی مینجمنٹ آئے گی تو وہاں پر ڈسپلن ہوگا، اور ڈسپلن نام ہے باس کا کہنا ماننے کا. لہذا نیک عورتوں کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وہ اوبیڈینٹ اینڈ لائل. اوبیڈینٹ کے لیے ایک فرمایا صالحات و قانتات، اور لائلٹی کے لیے فرمایا حافظات للغیب، خامدوں کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی ہیں. اور پھر اس میں جو ادروائز کیس ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ لائل نہیں ہے یا اوبیڈینٹ نہیں ہے، سرکشی کا راستہ اختیار کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو مینیج کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ انہیں سمجھاؤ اور کاؤنسلنگ کرو ان کی، اور پھر ان کے ساتھ جو میریٹل ریلیشن ہے اس کو سسپینڈ کر دو، اور پھر بھی باز نہ آئیں تو پھر انہیں سزا دو ادب سکھانے کے لیے تادیبی کارروائی کے طور پر. لیکن وہ جو سزا ہے وہ انسلٹیو نہیں ہونی چاہیے اور ڈیمیجنگ نہیں ہونی چاہیے عورت کے جسم کو. اور پھر بھی اگر باز نہ آئیں تو ظاہر ہے کہ ان کی سروسز کو ٹرمینیٹ کرنے کا سلسلہ جیسے کسی بھی امپلائر کے پاس ہوتا ہے، مرد کو بھی اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پھر طلاق دے دے. طلاق سے پہلے ایک اٹیمپٹ اور کرنے کا حکم دیا گیا مسلم کمیونٹی کو. یعنی پہلا سٹیپ جو تھا وہ صرف شوہر کے لیے تھا، اور اب مسلم کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو ان کے درمیان ناچاکی کا، ان کے درمیان انبن کا، تو پھر مقرر کرو ایک حکم، ایک آربیٹریٹر مرد کی طرف سے اس کے خاندان میں سے اور ایک عورت کے خاندان میں سے، وہ دونوں مل کے بیٹھ کر اس معاملے کو سیٹل کریں. اس لیے کہ وہ دونوں جو ہیں میاں بیوی وہ تو اس کے اصل فریق ہیں، اور جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس میں بعض اوقات تلخی بھی آ جاتی ہے، اور جب تلخی آتی ہے تو پھر انسان کی زبان میں وہ کنٹرول نہیں رہتا، تو معاملے کے بگڑنے کا زیادہ اندیشہ ہے. تو فرمایا کہ کوئی دو فرام ایچ پارٹی وہ مل کر بیٹھیں اور اس معاملے کو وہ سیٹل کریں. اور فرمایا کنکلوڈ کیا اس کو ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں ان کے درمیان ریکنسیلیشن اصلاح، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تو جاننے والا خبردار ہے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، یہ میثاق بنی اسرائیل کہلاتا ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ ہے. اب سورۃ النساء میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ تو آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں ملے گی، لیکن یہاں پر ایک اس کی چھوٹی سی تصویر جو ہے اس کا ایک ٹریلر سا دکھایا گیا ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلا دین کا تقاضا جو تورات میں بھی آیا تھا، جو اس میثاق میں بھی تھا، وہ کیا ہے
توحید کے ساتھ بغیر شرک میں انوالو ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب قرآن مجید میں کوئی 5 مقامات ایسے ہیں کم و بیش کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اسی جملے کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین سے بات پھر آگے بڑھے گی عزیز و اقارب کی طرف، اور پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ حقوق جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ یعنی انسانوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا، اس لیے کہ وہ انسان کی تخلیق کا ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ان کا یہ رشتہ جو ہے وہ پرماننٹ رشتہ ہے۔ والدین فوت ہو جائیں تب بھی وہ ان کا لیبل کیا رہے گا کہ یہ والدین ہیں، زندہ ہوں، پاس رہتے ہوں، علیحدہ رہتے ہوں، کسی اور بیٹے کے پاس رہتے ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر میرے والدین ہیں تو میرے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے وہ برقرار ہے، مجھ سے ناراض ہو جائیں تب بھی برقرار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رشتہ انسان نہیں توڑ سکتا۔ انسان کے پاس اختیار ہے تو اپنے بنائے ہوئے رشتے کا، کہ بیوی کو میں نے قبول کیا کہہ کر اس نے اپنی بیوی بنایا تھا، اسی زبان سے میں نے طلاق دی کہہ کر وہ رشتے کو ختم کر سکتا ہے، لیکن بھائی سے ناراض ہو کر کہے کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، میرے گھر سے چلا جا، میری میت پر بھی نہ آنا، میری قبر پر بھی نہ آنا، میری میت کو بھی ہاتھ نہ لگانا، پھر بھی وہ بھائی رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو بھائی اللہ نے بنایا تھا، انسان کے بس میں، انسان کے اختیار سے وہ بھائی نہیں بنا تھا۔ اب یہاں جتنوں کا بھی ذکر آئے گا ان میں سے پرماننٹ رشتہ جو ہے وہ صرف والدین کا ہے، نوٹ کیجیے گا، باقی ماضی کے رشتے ہوں گے، ان کا ریگارڈ ہوگا ان کا، لیکن ان میں سے کوئی پرماننٹ رشتہ نہیں ہے۔ مثلا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کو۔ اب یہ ساری جو قرابت داری ہے یہ والدین کے تھرو ہے۔ کوئی ماموں ہے، کیوں؟ ماں کا بھائی ہے، کوئی چچا ہے، کیوں؟ کہ باپ کا بھائی ہے۔ تو والدین کے تھرو اب جو آپ آگے چلتے چلے جائیں گے تو وہ دور کے رشتہ دار بنتے چلے جائیں گے، اور جو آپ قریب آتے چلے جائیں گے تو وہ قریبی رشتہ دار شمار ہوں گے۔ یہاں تک کہ بھائی کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ بھی کس کے تھرو ہے؟ والدین کے تھرو ہے۔ میرا بھائی کیوں ہے؟ کیوں؟ میرے ہی باپ کا بیٹا ہے یا میری ہی ماں کا بیٹا ہے، جیسے میں بیٹا ہوں ویسے وہ بیٹا ہے۔ تو یہ رشتے جو ہیں یہ والدین کے گرد گھومتے ہیں۔ والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور تنگ دست محتاج، والجاری، اور پڑوسی۔ اب پڑوسی جو ہے آپ گھر سے موو ہو جائیں گے تو اب وہ پڑوسی نہیں رہے گا، لیکن یہاں پر پڑوسی کے رشتے کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، یعنی جو سابقہ پڑوسی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی لحاظ جو ہے وہ رہے گا کہ ہی ہیز بین یور نیبر۔ تو فرمایا والجاری ذی القربیٰ، اور قریب کا ہمسایہ، والجار الجنوبی، اور اجنبی ہمسایہ، والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والا، یعنی اس سے مراد کولیگ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگلے میں ایک اور آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وابن السبیل، اور مسافر، یعنی جس شخص نے 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ کر سفر کیا ہے، اس کا بھی حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ نیک سلوک کریں، برا سلوک نہ کریں۔ تو وہ پڑوسی کے جو 2 گھنٹے کے لیے پڑوسی ہو وہ بھی پڑوسی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔
اور جو کبھی پڑوسی تھا اس کے بھی حقوق ہیں، اور جو آج پڑوسی ہے اس کے بھی حقوق ہیں۔ وابن السبیل اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہوں تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی تمہارے غلام اور لونڈیاں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے کو اور ڈینگے مارنے والے کو، پھولے نہ سمانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ کون ہے؟ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں۔ اب یہ اوپر دیکھیے نا، جو لسٹ آئی تھی ان میں والدین جو ہیں ان کے تو ان گنت حقوق ہیں، انہیں صرف مال دینا ہی نہیں ہے، ان کو کمپنی دینا بھی فرض ہے، ان کو شکل دکھاتے رہنا بھی لازم ہے، اور انہیں دبانا، ان کے لیے دوا دارو کرنا، ان کی ہر تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب ان کے حقوق ہیں۔ لیکن جو آپ اس دائرے سے باہر نکلتے آئیں گے تو پھر اینڈ تک اصل حقوق جو ہوں گے وہ مالی حقوق ہوں گے، یعنی یتیم پر خرچ کرنا اور پڑوسی پر خرچ کرنا، اگر وہ تنگ دست ہو، اس کو کوئی ضرورت ہو تو اس کی وہ ضرورت پوری کرنا۔ اسی طرح تنگ دست محتاج، اس کا بھی کیا ہے؟ مالی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کسی بھی اکڑنے والے کو اور شیخی خورے کو۔ اب ان کی تعریف کیا فرمائی؟ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تبھی تو وہ جو انسانوں کے حقوق ہیں اپنے غلاموں پر خرچ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ اسی کا پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اپنے ایمپلائرز کو ان پر خرچ کرنے اور ان کو دینے سے اوائڈ کرنا، ان کے حقوق پر دستدرازی کرنا، یہ ریورس آرڈر میں ہے۔ اصل بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بخل، کنجوسی۔ کنجوسی ہے کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اپنا مال سمجھنا۔ اگر انسان کو یہ یاد ہو کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنے میں انسان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، اور جس قدر میں اس کو اپنا مال سمجھتا جاؤں گا تو میرے گرد جو ہے وہ بخل کا، کنجوسی کا ایک دائرہ جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، ایکسٹینڈ ہوتا چلا جائے گا۔ تو الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تلقینیں کرنا کہ ذرا ہوش کے ناخن لو، سمجھداری کا ثبوت دو، بچیوں والے ہو ان کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں۔ اور یہ دونوں طرح سے ہوگا۔ کوئی شخص اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، غرباء و مساکین کو دے، حاجت مندوں کو دے، اس کو بھی نصیحت کرنے والے بے شمار ٹپک پڑیں گے۔ اور آج ٹائم از منی، آپ اپنے اوقات میں سے دین کے لیے کچھ اوقات وقف کریں گے، کچھ اوقات نکالیں گے، تو پھر بھی آپ کو ایسے بے شمار ناصحین، نصیحت کرنے والے اور خیر خواہ مل جائیں گے جو بغیر فیس کو آپ کو مشورے دیتے رہیں گے، بغیر فیس کے، کہ نہیں نہیں ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بخل کی تلقین ہے۔ تو الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہ بھی آپ کو روز مارکیٹ میں آپ چلے جائیں صبح سویرے 10-12 بجے کے قریب اور آبزرو کریں، کوئی مانگنے والا آئے گا، تو کتنے آ گئے؟ مونی بھی نہیں کی سویر دی،
یعنی بے شک کئی گاہک جو ہیں وہ بھگتا چکے ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل کو چھپانا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ انسان کا حق نہیں ہے۔ مال انسان کا حق نہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے مال روک لیتا ہے۔ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ تعلیم انسان کے اچھے دنوں کی ضمانت ہے؟ نو۔ اسی شہر فیصل آباد میں آپ کو پی ایچ ڈی بھی بھوکے پھرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ محنت؟ نو۔ کئی لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا کہ جی فلاں شخص جو ہے یہ تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے، یعنی بغیر محنت کے ہی از ویل آف۔ اور کسی کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتا ہے۔ محنت بھی کوئی کرائٹیریا نہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اسی طرح اولاد، آپ الٹے لٹک جائیں، ساری دنیا میں جو بہترین ہاسپٹلز ہیں ان کے جا کے علاج کروا لیں، اپنا بھی اپنی بیوی کا بھی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اولاد نہیں لکھی تو آپ صاحب اولاد نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیٹے لکھے ہیں تو آپ کو بیٹے ملیں گے، بیٹیاں لکھی ہیں تو بیٹیاں ملیں گی۔ اور اگر بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ شورى کے آخر میں، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اس کے اندر جو جلال ہے وہ بھی دیکھیے، اور حسن جو ہے، یخلق ما یشاء، وہ چونکہ بادشاہ ہے نا، لہذا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے نا چانس۔ کوئی جا کے اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ تمام جہانوں کے رب، میں اور بینا یہ بھائی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، میں تجھے راضی کرنے کے لیے 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، تیرے حکم پر بھی چلتا ہوں، اور میرا یہ بھائی بے نمازی بھی ہے بلکہ شرابی بھی ہے، تو نے اس کو 5 بیٹے عطا کیے ہیں۔ کوئی جا کے پوچھ سکتا ہے؟ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا پریروگیٹو، وہ جسے چاہتا ہے ڈھیروں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ دست رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ تو اس دنیا میں انسان کو جو کچھ ذہانت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، حسن و جمال اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو چاہا جیسے چاہا پیدا کیا، یعنی اتنا سا جو چہرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ویرائٹی کریٹ کی ہے۔ ہم یہاں 80 آدمی بیٹھے ہیں، no two are identical۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے ناک چاہا ذرا پرومیننٹ بنایا، جس کا چاہا ذرا دبا ہوا بنایا، جس کی چاہے آنکھ موٹی بنائی، جس کی چاہے اس نے چھوٹی بنائی، جس کو گورا بنایا، جس کو کالا بنایا، جس کو سانولا بنایا، یہ سب اس کا اختیار ہے۔ تو اسی طرح مال میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سی نعمتیں اسے عطا فرمائی ہیں، تو کوئی ایک نعمت کسی وقت کم بھی ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرے۔ چاہے جائے کہ کوئی انسان یہ حرکت کرے کہ اللہ کے فضل کو چھپائے اور جھوٹ بولے کہ میں نے صبح بونی بھی نہیں کی تھی، تو وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے انہیں عطا فرمایا ہے۔ وَآتَدْنَا، یہ فضل کا
جو صحیح ترجمہ انگریزی میں بنتا ہے وہ گریس ہے. آپ بعض تراجم میں فضل کا ترجمہ گریس دیکھیں گے، لیکن گریس کا مفہوم ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم عام طور پر گریسفل کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو عزت والا کر دیں گے، ٹور والا کر دیں گے، لیکن یہ گریس مارکس سے ذہن میں رکھیں. گریس مارکس کیا ہوتے ہیں؟ کسی طالب علم نے پرچہ حل کیا اور 100 میں سے 45 نمبر تو اس نے سیکیور کر لیے، اس کا حق تھا، لیکن پاس ہونے کے لیے 50 نمبر چاہیے تھے تو یونیورسٹی نے اس کو 5 گریس مارکس دے دیے جو اس کا حق نہیں تھا. تو انسان کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق نہیں ہے، وہ مالک ہے اور یہ اس کا غلام ہے. تو جو بھی وہ دے وہ اس کی سراسر عنایت ہی عنایت ہے، اس کا حق کوئی نہیں. میرا حق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دیتا، میرا حق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سلامت تمام اعضاء کے ساتھ پیدا کرتا، میرا حق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیتا، میرا حق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بولنے کے لیے زبان دیتا، سننے کو کان دیتا، سوچنے سمجھنے کو دماغ دیتا. یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں. اور یہ سبق انسان کا جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے اتنا ہی انسان جو ہے اس دنیا میں بادشاہ بن جاتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا، یاد رکھنا، اس کو نہیں چھپانے کے بجائے یاد رکھنا. آنکھ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. ہاتھ یہ تیرا شکر ہے، پاؤں یہ تیرا شکر ہے، سمجھ بوجھ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں پیٹ بھر کر رات کو سوتا ہوں، یہ اس کا مہربانی اور اس کا شکر ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے موو کرنے کے لیے گاڑی دی ہے، یہ اس کا شکر ہے. تو یہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی گریس کو ریکگنائز کرنا، یہ بندہ مومن کے بہترین اوصاف میں سے ہے. وَآتَنَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. کفر کے 2 معنی ہیں. ایک تو ہم عام جو معنی معروف ہیں وہ ہیں انکار کرنا، لیکن اردو محاورے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کفران نعمت. یہ کیا ہے؟ ناشکری کرنا کسی مہربانی کی، کسی نعمت کی. تو یہاں اس سیاق و سباق میں اگر کافرین کا ترجمہ آپ ناشکرے کریں گے تو زیادہ آپ کو مزہ آئے گا. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، توہین آمیز عذاب تیار کیا ہے، معاف کیجیے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ. اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ٹو بی سین. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور وہ اللہ پر اور یوم آخر پر یقین نہیں رکھتے. یعنی انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے. لیکن عام طور پر شیطان جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ دودھ میں مینگنیاں ڈلوانا. ہمیں سے کسی کو توفیق ہو جائے کوئی نیکی کرنے کی تو شیطان بیچ میں آ کر اس کے اندر دکھاوے کا پہلو شامل کر کے اس کو ضائع کروا دیتا ہے. تو والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے ایسا کرتے ہیں. وَمَن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا. اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا، جس نے شیطان سے دوستی کر لی، اس کو رسپونڈ کیا، اس کی بات مانی، اس کی ڈائریکشن پر چلا، تو وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا دوست بن گیا. وَمَن یکن الشیطان لہ قرینا. اور جس کا دوست شیطان بن گیا تو اسے یاد رکھنا چاہیے فساء قرینا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یہ لوگ اگر اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. اور خرچ کرتے اس میں سے
جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب جانتا ہے۔ اصل میں یہ سینیریو سمجھے کہ کیا ہے، اصل بات جو ہے پورے سیاق و سباق میں وہ کیا ہے۔ انسان کوئی نیکی کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے تو وہ یہ ایزیوم کر رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے ایک ایک سانس کو آبزرو کر رہا ہے، اس کے دل کی نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو پھر دکھلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نیکی کی تھی، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا، پھر مجھے اور آپ کو کیوں بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یا تو آپ کے لیے کر رہا ہے اور یا اسے یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ کسی نہ کسی اور طریقے سے اس کو رجسٹر کروانا چاہتا ہے، حالانکہ اصل رجسٹریشن جو ہے وہ تو آخرت میں ہونی چاہیے۔ انسان کے اعمال اس کے اعمال نامے میں رجسٹر ہوں تو اعمال نامہ تو بن رہا ہے ساتھ ساتھ۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور انہیں کیا تکلیف ہے، انہیں کیا مسئلہ ہے؟ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ حصہ رہ گیا تھا، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، تو یاد رکھیں وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے پوری طرح خبردار ہے، جانتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ظلم کے جو بنیادی معنی ہیں وہ ہیں، یہ ظلم اصل میں الٹ ہے عدل کا، اور عدل کے معنی برابری کے نہیں ہوتے۔ عدل کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا پورا حق دینا۔ تو پھر ظلم کیا ہوا؟ کسی کو کسی کے کسی حق سے ڈپرائیو کرنا۔ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے 1 روپیہ خرچ کیا ہے، یا اپنے اوقات میں سے 10 منٹ اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایزیوم کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر نہیں دے گا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد ہے، یا یہ ایزیوم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے۔ یہ وضاحت کی جا رہی ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر وہ نیکی ہوگی، یضاعفھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کرے گا، اس کو بڑھائے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہ ایک بہت اہم مضمون اب شروع ہو رہا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ فَكَيْفَ، کیفا، how would it be اذا جینا من کل امت بشہید، جب ہم لائیں گے ہر گروہ میں سے، ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا۔ وجینا بکا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لائیں گے، علی ہؤلاء شہیدا، ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ یہ ان کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ۔ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے کہ کسی کیس میں جو ایکیوزڈ ہے وہ ڈینائی کرتا ہے اپنے جرم کو، فرد جرم اس پر لگتی ہے، وہ ڈینائی کرتا ہے کہ نہیں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے بتایا ہی نہیں گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں تو اندھیرے میں مارا گیا۔ اب وہ کیسی ہوگا پروسیکیوشن؟ کہ کوئی ثبوت لایا جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے نا عدالت میں کہ کسی پر فرد جرم لگتی ہے تو وہ انکار کرتا ہے، اور پروسیکیوشن پھر اس کے حق میں ثبوت لاتا ہے اس کے خلاف کہ یہ دیکھیے، یہ ویڈیو ہے، یہ دیکھیے، یہ ڈاکیومنٹری پروف ہے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے۔ اللہ کے پیغمبر
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو نہیں مانا، وہ مجرم ہے نا۔ اب ان کے خلاف گواہی کون دے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم، جیسے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر درجہ بدرجہ جن جن مسلمان محنت کرنے والوں، دین کے خادموں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا دین اس تک پہنچا دیا تھا۔ ہماری اصل جواب دہی پھر شروع ہوگی۔ اصل میں یہ کہہ کر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، انہوں نے کر دیا، ہم اپنی ذمہ داری سے فرار چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبے میں باقاعدہ یہی گواہی جو ہے اس کا پورا ایک سین ہے جو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے کہ دین کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اب صحابہ کرام کا عام دستور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مختصر سا وہ جواب دیا کرتے تھے بہت ادب کے ساتھ، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ ہی نیڈز این آنسر، تو انہوں نے ایک سوال کے 3 جواب دیے۔ انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ کیونکہ مجمع بڑا تھا، ایمپلیفائر سسٹم میں تھا نہیں، آپ دائیں مڑے، اونٹی پر سوار تھے آپ، دائیں مڑے الا هل بلغت، پھر 3 جواب ملے، پھر بائیں مڑے الا هل بلغت، پھر 3 جواب ملے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ باقاعدہ ان حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یوں نیچے لے کے آئے، آپ آسمان پر انگلی اٹھائی یوں نیچے لے کے آئے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ پھر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، بس جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اتنی سخت ذمہ داری ہے یہ۔ تو کہا کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسا سین ہوگا، ہاؤ وڈ اٹ بی، جب ہم ہر امت میں سے ایک شہید، ایک گواہ کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کے لائیں گے۔ اب وہ ان سے دونوں مراد ہیں، یعنی قیامت تک آنے والے انسان بھی مراد ہیں، اور دوسرے وہ جو سامنے موجود تھے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو اس لیے کہ جو واز ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن جو قانونی پروسیڈنگ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ قانون کی زبان میں ہوتی ہیں، تو اس کے اعتبار سے اصل کس کے لیے؟ آپ گواہ تھے ان کے لیے، اور وہ گواہ تھے بعد کے لیے، پھر وہ گواہ تھے بعد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں۔ اب ہمیں تو پیغام پہنچ گیا، اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں یہ پیغام نہیں پہنچا، ٹھیک ہے؟ ورنہ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ غیر مسلم قیامت کے دن میرا اور آپ کا گریبان پکڑ لیں کہ اللہ مجرم ہم نے، مجرم یہ ہیں مسلمان جن کے پاس تیرا پیغام تھا، جن کے گھروں میں تیری کتاب تھی، جن کے پاس تیرے پیغمبر کے فرمودات تھے، اور انہوں نے وہ پیغام ہم تک نہیں پہنچایا، ان سے پوچھ، ہم مجرم نہیں ہیں۔ لاجیکل بات، عدل و انصاف کا تقاضا تو یہی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں خدا بنایا، ان کی والدہ کو بھی خدا بنایا۔ سورہ مائدہ کے اخیر میں باقاعدہ ذکر ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ وہ عرض کریں گے اے اللہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے ان سے وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے ہمیں مجھے حکم دیا تھا۔
اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ اور پھر اس کے بعد سفارش کی ہے، بڑی خوبصورت سفارش ہے، اور یہ جو آیت ہے سفارش والی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پوری رات یہی آیت تلاوت کرتے رہے تہجد کی نماز، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے ہی بندے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یو آر آل مائٹی، آل مائٹی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کسی بھی ادارے کے جو اصل اس کا مالک ہوتا ہے اس میں اور بڑے سے بڑے آفیسر میں کیا فرق ہے؟ جی ایم جو ہے وہ میاں صاحب کی دی ہوئی ڈائریکشن کا پابند ہے، لیکن میاں صاحب تو کسی کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس پوری کائنات کے میاں صاحب ہے، مالک ہے، رب ہے، بادشاہ ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی حوالہ دیں گے کہ اگر تو نے معاف کر دے تو انت العزیز الحکیم، تو آل مائٹی، آل وائز ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ انہیں کیوں بخشا، کیوں معاف کیا، ان کے ساتھ رعایت کیوں کی، کر دے۔ تو فرمایا، اچھا روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا، تو میں آپ کو کیا قرآن سناؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے دوسروں سے سننے کا بھی مزہ آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا، سر یعنی نظر جھکا کر، اور میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ جب میں اس آیہ مبارکہ پر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسبک حسبک حسبک، بس 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 بس۔ تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ کیوں؟ یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے جو اللہ کے نبی ادا کریں گے، اور میں اور آپ بھی رسپانسبل ہیں اس کے لیے کہ ہم اللہ کی عدالت میں گواہی دیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اچھا، جب کوئی گواہی دینے والا ثابت کر دے کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے تو پھر جرم جو ہے وہ اصل جو مجرم ہوتا ہے، گلٹی ہوتا ہے، اس کو منتقل ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی عزیز و اقارب، اپنے قبیلے کے لوگ، اپنے ملنے والے، یعنی یہ جو اوپر ذکر آیا تھا کہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، ابو لہب کون تھا؟ یعنی چچا ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہی اس کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو ایک طرف کیا ہے ڈیوٹی، دوسری طرف کیا ہے ہمدردی، اپنوں کے ساتھ، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اور اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ ہے وہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ لیکن ایک طرف ہمدردی ہے، دوسری طرف ذمہ داری ہے۔ ہمدردی اپنی جگہ پر، لیکن ذمہ داری تو بہرحال ادا کرنی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پریشان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، وہ دن جس دن چاہیں گے کافر اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ زمین ان پر برابر کی جاتی، برابر کر دی جاتی، یعنی وہ مار کر دفن کر دیے جاتے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور قیامت کے دن وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں، کوئی یہ جھوٹ نہیں بول سکے گا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جاگو سباق دیکھیے نا، اللہ کے رسول کی گواہی تو صرف یعنی عدالتی کارروائی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے خود اپنے پاس ایسے ڈاکومنٹری پروفز ہوں گے جن کو انسان ڈینائی نہیں کر سکے گا۔ تو یعنی یہ جو گواہی ہے، نبیوں کی گواہی اور صحابہ کی گواہی، تابعین کی گواہی، یہ کس دن ہوگی؟ یومئذ، اس روز جب چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا رسول کی نافرمانی کی، اور رسول کی نافرمانی کی، کیا چاہیں گے؟
لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ان پر زمین برابر کر دی جاتی. یعنی یہ جو قبریں پھٹی ہیں اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں، یہ نہ ہوتا. مر گئے سے مر مک جاندے. اس لیے کہ آج جو ہماری موت ہے وہ موت تو ہے، لیکن اس پر ہم مر مک نہیں جاتے بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا ہے، کاش کہ زمین ہم پر برابر کی جاتی، ان پر برابر کی جاتی. ولا یکتمون اللہ، اس پر دیکھیے توآ ہے، اس کا مطلب جملہ ختم ہو گیا. اب ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن